ایک زمانہ وہ تھا جو اس کے جانور تھے بیل، ان کو جلیبیاں کھلاتا تھا، اور پھر دوسرا وقت وہ دیکھا کہ اس کی گزر مانگنے پر تھی. جو نوکری پیشہ لوگ وطن میں آتے تھے ان سے مانگتا تھا. کسی نے 4 آنے دے دیے، کسی نے 8 آنے. حالت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے ڈرتے رہیے اور جان لیجئے کہ اللہ تعالی کو قدرت ہے کہ میری ریاست، میرا منصب، میرا عہدہ سب چھین لے اور مجھ کو ایسا ہی ذلیل بنا دے جیسے یہ شخص ہے جس پر میں ظلم کر رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے ڈرتے رہیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ میری ریاست، میرا منصب، میرا عہدہ سب چھین لے اور مجھ کو ایسا ہی ذلیل بنا دے جیسے یہ شخص ہے جس پر میں ظلم کر رہا ہوں. بچوں گھمنڈ میں نہ آنا، بچوں کسی کو اپنے سے ناقص و کمتر و ذلیل و حقیر نہ سمجھنا. میرے پیارو کسی کا مذاق نہ بنانا، ٹھٹے نہ کرنا، استہزاء نہ کرنا، دل لگی نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. پرسان حال نہیں رہے گا کوئی میرے بھائی. اللہ عز و جل کا اپنے بندوں سے ایک تعلق ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، لا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم ارباب. لوگوں کے گناہوں میں اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم ان کے خدا ہو. جان رکھو کہ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو عافیت میں رکھ دیا گیا. تو تم کو اگر عافیت میں رکھ دیا گیا ہے فاحمدوا اللہ علی العافیہ وارحموا اہل البلاء، تو اللہ تعالیٰ کی عافیت پر حمد کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، اور جو بیچارے اہل بلا ہیں ان پر رحم کی نظر ڈالو. میرے پیارو اس طرح رحم کی نظر ڈالو جیسے تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا تم اس پہ غصے ہوتے ہو؟ کیا تم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہو؟ جس طرح اس پر رحمت کی نظر ڈالی جاتی ہے. یہ جو گناہوں میں مبتلا ہے، حالات میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں ہے، مذاق مت بنو، ٹھٹا مت کرو اور تحقیر کی نظر نہ ڈالو اور کمتر مت سمجھو. یاد رکھو کہ بس رحمت رحمت رحمت. اور اگر اللہ نے تم کو ماشاءاللہ مال بقدر ضرورت دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اولاد نیک بھی بنا دی ہے، گھر کا ماحول بھی بڑے سکون سے چل رہا ہے، شوہر و بیوی میں بھی محبت ہے اور آپس کے معاملات بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ایک خوشی کی اور مزوں کی زندگی جی رہے ہو، تو اے میرے دوستو اسے سب کی ضمیروں کا مرجع، سب کی ضمیروں کا مرجع اللہ کی طرف لوٹاؤ اور کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. میرا کل کا وہ اسٹیٹس جو ہم نے بھیجا ہے اسے سن لو، ہاں اسے سن لو. اتنا مجھ کو خود فائدہ ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا فائدہ ہوا جب رات کو بستر پہ بیٹھ کے غور کرنا شروع کیا. یا اللہ تیری یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت ختم ہی نہیں ہوئی جا رہی تھی. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. جب ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہو گے بہت اونچے پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا. ورنہ بھائیو میں کئی اپنے علاقے میں ہندوستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کی اولاد کا دماغی کمزوری اور دماغی ضعف پر مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے. تو ان کو بھی اللہ نے ایسی اولاد دی، باولی پاگل، سارے گاؤں میں پھرتے ہیں چکر کاٹتے پاگل. لا الہ الا اللہ. بندے کے اور اللہ کے معاملے میں ہم کون ہوتے ہیں پڑھنے والے؟ میرے بھائیو زندگی میں یہ غلطی کبھی نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے. اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، تمہارا کوئی کتنا ہی شدید مخالف ہو، کتنا ہی سخت دشمن ہو، کیسی ہی تم سے نفرت کرنے والا ہو، لیکن
حقارت کی نظر مت ڈالو، بدخواہی دل میں مت رکھو، اچھا ہو اس کا ناش ہو جائے، اچھا ہو اس پہ کوئی بلا آ جائے، اچھا ہو یہ کسی مصیبت میں پھنسے، خبردار خبردار خبردار، اگر ہم سے تعلق رکھتے ہو یاد رکھو ہر ایک سے دل صاف ہو، ہر ایک کی خیر کا دل میں جذبہ ہو، ہر ایک کے لیے خوشیوں راحتوں کی دلوں میں تمنائیں ہو، چاہے اپنا دشمن ہی ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے پیغمبر کا اسوہ پیارو۔ اللہ کیا بات حضرت نے فرمائی، انقلاب دوران سے ڈرتے رہو، آج بڑے عیش اور مزوں میں ہو، ایسا نہ ہو کہ سال دو سال میں حالات کے نقشے ایسے پلٹ جائیں، کاروبار دم ہو جائے ایک دم، اور اولاد بھی ناکو چنے چبا دے، اور اب رو رہے ہو پڑے ہوئے، ہائے میری 5-10 سال پہلے عیش اور مزوں کی زندگی، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ آج میں ان حالات میں۔ ہاں بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت کی نظر ڈالنا، کسی کی برائی چاہنا، کسی کے اوپر برے حالات کا انتظار کرنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی کی بدخواہی دل میں رکھنا ہے۔ بچوں یاد رکھو، یاد رکھو، تمہیں کیا پڑا ہے معاملہ ہے کسی سے، تم تو اپنے اللہ سے چاہو جو کچھ چاہنا ہے۔ میں آپ کو ادنا سا آپ حضرات کا خادم بتا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آج تک زندگی کا ہر سانس، ہر صبح و شام، ہر دن و رات، ہر لمحہ سوچتا رہتا ہوں میرے دل میں کسی کے لیے تنگی تو نہیں، بدخواہی تو نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اونچا نہ جائے وہ نیچے گرے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ترقی نہ کرے تنزلی پہ آئے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہونے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا جو اپنے بندوں سے تعلق ہے اس کے بارے میں خراب سوچ رکھنے والے؟ کون کھول کے سن لیجئے، جتنے بیان سن رہے ہو اچھی طرح سے، ہر فرد کو کہہ رہا ہوں، رشتہ دار، پڑوسی، شوہر بیوی ہے، طلاقیں ہو گئی، بدخواہی مت چاہو، تم اس کے لیے چاہو اسے اچھا شوہر ملے اور وہ تمہارے لیے چاہے انہیں اچھی بیوی ملے۔ لا الہ الا اللہ، کاروبار میں شریک تھے، پارٹنر تھے، جھگڑے ہو گئے، بدخواہی کیوں دل میں ہے؟ برائی کیوں چاہتے ہو؟ مالک فیکٹری کا اور ملازم، کچھ گڑبڑیاں ہوئی، حالات بدل گئے، بدخواہی کیسی بھائی؟ اس میں کمی تھی تو اللہ سے دعا کرو اس کے لیے۔ بہت زبردست بات ہے، فرمایا اس لیے ڈرتے رہیے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کو قدرت ہے کہ میری ریاست، میرا منصب، میرا عہدہ سب چھین لے اور مجھ کو ایسا ہی ذلیل بنا دے جیسے یہ شخص ہے جس پر ظلم کر رہا ہوں۔